یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام واجب سمجھ کے سلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صلوات القرآن صلی خالق کہنا آپ کے اس مقدس مقام پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے میرے واجب العزت محترم سید فیاض حسین بخاری مالک اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے مالک اللہ ان کا سایہ مومنین کے اور ان کے اولاد کے سروں پہ سلام فرمائے ذکر آل محمد کا صدقہ جو ذکر پاک میں جشن پاک میں تشریف لے آئے ہیں مومنین و مومنات جو حاجات دل میں رکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا صدقہ مالک اللہ آپ کے سارے حاجات پر لائے مالک اللہ علیہ محمد کی عظمت کا صدقہ بخاری صاحب کے بچوں کی عمر دراز ہو علیہ محمد کی عظمت کا صدقہ جو مومنین مومنات اپنے بچوں کی شادیوں کے معاملے میں دعا چاہتے ہیں مالک اللہ علیہ محمد کی عظمت کا صدقہ مومنین کے بچے جو شادیاں کرنا چاہتے ہیں جلد آ جائیں ان کی معاملات اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں ذکر آل محمد کا صدقہ اس مجلس امام بارگاہ کے متولیان خدمتگاران مالک اللہ اجر عظیم عطا فرمائے مالک اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے مالک اللہ ہمیں اس قابل بنائے ہم اپنے آقا و مولا کی زیارت اور نصرت کر سکیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے واجب سمجھ میں سلوات پڑھیں محمد علی تشریف لے کعبہ یہ کعبہ پھر بنا قبلہ علی تشریف لے کعبہ یہ کعبہ پھر بنا قبلہ علی کا جو بھی دشمن ہے بنا لے دوسرا قبلہ علی کا جو بھی دشمن ہے بنا لے دوسرا قبلہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے اس اخبار میں 13 رجب کے دن ایک کالم چھپا تھا کئی ہوتے ہیں مولا کے منکر محبت نہیں کرتے تھے اور اس نے کالم میں لکھا تھا کہ یہ بات ایسے مشہور ہو گئی ہے کہ علی کعبہ میں تشریف لائے علی کعبہ میں نہیں ہے کسی اور جگہ پہ آئے ہیں لوگ میں مشہور ہو گیا کہ علی کعبہ میں پورے کالم کا جو ہے نا خلاصہ نہیں تھا اچھا یہ 13 رجب کے دن تھے 14 رجب ہوا نا اسی کالم کی جگہ پہ نا اسے جواب دیا تھا ایک برادر اہل سنت نے کالم کی جگہ پہ جواب دیتا بڑا خوبصورت جواب تھا انہیں کہا تھا کہ آپ کا شکریہ آپ کی مہربانی چلو ہم لوگوں سے سن کے شاید ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا ہم سمجھتے تھے کہ علی کعبہ میں آئے ہیں چلو آپ نے مہربانی کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ علی کعبہ میں نہیں ہے آپ نے بتا دیا لیکن ایک مہربانی تو کریں جیسے آپ نے بتایا کہ علی کعبہ میں نہیں آئے ہمیں وہ جگہ بھی بتا دیں جہاں پہ علی آئے ہیں تاکہ آج کے بعد ہم اپنی نمازوں کا قبلہ درست کر دیں قبلہ بنا ہے اور آپ اور میں اور عام انسان اللہ کی جو تسبیح کرتے ہیں نا تیرا اور میرا تسبیح کا معیار الگ ہے
کیونکہ ہم کب تسبیح کریں گے؟ ہمیں جب کوئی نعمت ملی ہم نے اس کی تسبیح کر دی، ہمیں جب کوئی اچھا گھر مل گیا ہم نے تسبیح کر لی، بیٹا نہیں تھا بیٹا مل گیا ہم نے بیٹے کے لیے تسبیح کر دی، روزگار نہیں تھا روزگار مل گیا ہم نے شکر کے طور پہ تسبیح کر دی۔ آپ کی اور میری تسبیح کا ایک الگ معیار ہے۔ ویسے قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان جو جو چیز بند ہے وہ مجھ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے، تسبیح کا معیار اپنا ہوتا ہے۔ میں ہر ممبر سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ میرا خطاب شیعہ سے ہوتا ہے، میری بات شیعہ کے لیے ہے، میری بات حجت بھی تمہارے لیے تب ہوگی جب میں امام کا قول پڑھوں گا، میری بات تیرے لیے ہے۔ کوئی برادر اہل سنت ہمارے ذکر میں مجالس میں تشریف لاتا ہے اسے ذکر کا ثواب ہوگا، میری بات سے اتفاق ضروری نہیں۔ شیعہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، شیعہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ہر تسبیح کرنے والی چیز قرآن نے کہا ہے، ہر شے میری تسبیح کرتی ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اور لوگوں انا تسبیح المسبحین، ہر تسبیح کرنے والے کی تسبیح میں علی ہوں۔ تسبیح کرنے والے کی تسبیح میں علی ہوں، تسبیح ہے علی۔ بس ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے ابتدا میں کچھ کہہ دیا، اس سے آگے صرف گزر جاؤں گا، رکوں گا نہیں۔ وہی پہنچے گا جس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ تسبیح علی ہے، تو اور میں تسبیح کرتے ہیں اپنے معیار کے مطابق۔ اللہ جانے کیا سبب ہوتا ہے جب اللہ اپنی تسبیح آپ گردائے، اللہ جانے کیا سبب ہوتا ہے جب اللہ اپنی تسبیح آپ کرتا ہے۔ قرآن نے کتنے مقامات پہ اس نے اپنی تسبیح آپ کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنی تسبیح کر کے کہتا ہے تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ، سبحان ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد کو اور ادنا کے مقام کی سیر کرا دی۔ وہ اپنی تسبیح کبھی کبھی آپ کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کے دل سے ایک آیت پڑھی ہے نا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، ائمہ نے فرمایا ہے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ میں نے قرآن کے دل سے پھر اس دل کے دل والی آیت پڑھی ہے، دل کے دل والی۔ میں نے کیوں کہا کہ دل کے دل والی آیت پڑھی ہے؟ کیونکہ اس آیت کا نمبر ہے سورہ یاسین میں 36، یہ آیت نمبر ہے 36۔ اور علم العداد سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ عدد نکالنے کے لیے عدد کا مفرد نکالنا پڑتا ہے۔ جب 36 کا مفرد نکالو تو وہ 9 بنتا ہے، اور 9 سیدہ کا عدد ہے، 9 سیدہ کا عدد ہے۔ اللہ اپنی تسبیح آپ کر رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اس نے فرمایا کہ میں نے جو جوڑے بنے ہیں نا، میں نے جوڑے بنے ہیں 3 حقیقتوں سے۔ جتنے بھی جوڑے تم گن سکتے ہو ان کے حقائق 3 ملیں گے۔ میں نے ان 3 حقیقتوں سے جوڑے بنے ہیں۔ پانے والے کس کس چیز سے تم نے جوڑے بنے ہیں؟ اللہ نے حقائق بتاتے ہوئے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض۔ ایک تو میں نے زمین کے جوہر سے جوڑے بنے ہیں۔ ایک جوڑا آپ کو ایسے جوڑے ملیں گے جن کا جوہر، جن کی حقیقت، جن کا مرکز کیا ہے؟ زمین کا جوہر ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، میں نے زمین کے جوہر سے جوڑے بنے، کچھ جوڑے وہ جن کی حقیقت کا نام زمین ہے۔ پھر فرمایا ومن انفسہم، کچھ جوڑے ان کے نفوس سے بنے، یعنی کچھ جوڑوں کی حقیقت کا نام نفوس ہے، کچھ جوڑے بنے ہیں زمین کے جوہر سے، کچھ جوڑے بنے ہیں نفوس سے۔ پھر فرمایا مما لا یعلمون، میں نے کچھ ایسے جوڑے بھی بنے ہیں جنہیں زمانہ جان ہی نہیں سکتا۔ ومما لا یعلمون، تو ثابت ہوا کوئی نہ کوئی بنے ہوئے اس کے جوڑے ایسے ہیں جن کی حقیقت
یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے کچھ بنے ہوئے جوڑے ایسے ہیں جن کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ کون جانے ان کی حقیقتوں کو؟ کہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے علی کی ماں، کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے۔ یار یہ تو قانون فطرت ہے نا، بندہ کسی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو اور دیوار پھٹ جائے، فطرت کہتی ہے پیچھے ہٹنا ہے، فطرت کہتی ہے دوڑنا ہے، فطرت کہتی ہے دور جانا ہے۔ بات عجیب ہے، دیوار پھٹ رہی ہے، علی کی ماں پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھ رہی۔ بات عجیب ہے، دیوار پھٹ نہیں رہی اور علی کی پاک ماں پیچھے نہیں ہٹ رہی، آگے بڑھ رہی ہے۔ اور ذرا مل کے پوچھتے ہیں، کوئی علی کی ماں سے پوچھتے ہیں، علی کی ماں کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، دیوار کھڑی ہے، ہاتھوں کا پیچھے ہٹنا، بھاگنا، فرار کرنا، تو آگے بڑھی، دوڑی کیوں نہیں؟ فرماتی ہے مجھے پہچان، میں کرار کی ماں ہوں، فرار کی ماں نہیں۔ علی کی ماں جب کعبہ کے قریب آتی ہے، ایسے دونوں ہاتھ رکھے، شیعہ سنی کتب میں یہ لکھا ہے کہ علی کی ماں نے، دیکھنے والا ابن عباس وہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں علی کی ماں کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کے دیوار کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے اور فرما رہی ہے مشکل کی کشا کی ماں ہوں، اللہ میرے لیے مشکل حل کر، میرے لیے راستہ کھول۔ علی کی ماں کہہ رہی ہے انی مومنۃ بک، میں تجھ پہ بھی ایمان لاتی ہوں، جو پہلے نبی گزرے ان پہ بھی ایمان لاتی ہوں، جو آخری نبی آئے گا اس پہ بھی ایمان لاتی ہوں، ابھی آیا نہیں ایمان پہلے ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں، اعلان پہلے ہے۔ اور جس کی ماں اعلان نبوت سے پہلے کہہ رہی ہو میں ایمان لاتی ہوں، اس کے بیٹے کے لیے یہ کیا سوال کہ بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان ہے۔ اچھا دعا مانگنے کے لیے تو ہاتھ یہاں پہ رکھے جاتے ہیں سامنے، دعا کے لیے تو ہاتھ سامنے ہوتے ہیں، دعا ایسے تو نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ طریقہ ہے جب کسی کو دکھایا جائے کہ میں خالی ہاتھ ہوں، اللہ اکبر، میں خالی ہاتھ ہوں، جو سمجھ گئے میں انہیں باہر کہتا ہوں، جو نہیں سمجھا میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ علی کی ماں زمانے کے لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ تمہارا دنیا میں آنا اور ہے، آل محمد کا آنا اور ہے، جب تم آتے ہو تمہاری ماں کو کچھ کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، علی کی ماں خالی ہاتھ۔ یہی تو فرق ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یطہرکم تطہیرا پڑھتے تو ہیں لوگ لیکن سمجھتے نہیں، ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں۔ یطہرکم تطہیرا والوں میں اور عام لوگوں میں یہی فرق ہے، ملا مسجد میں پیدا نہیں ہو سکتا، علی کعبے میں تشریف ہے۔ عام بندہ مسجد میں پیدا نہیں ہو سکتا، علی کعبے میں تشریف لے، یہ ہے یطہرکم تطہیرا۔ ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہاں پہ میرا دل کہہ رہا ہے آپ کے چہرے دیکھ کے، آپ کی محبت دیکھ کے، یقیناً میں اہل معرفت سے مخاطب ہوں، مجھے ممبر کی عظمت کی قسم، ذکر علی کی عظمت کی قسم، میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں حوالے کا تو ذمہ دار ہوں، لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہر جگہ پہ بات نہیں کرتا۔ آپ مجھے اس کے لائق لگے ہیں، اس لیے میں آپ کی امانت سمجھ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بس خیال کرنا ایسا نہ ہو میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نے قیمتی بات کہاں پہ کہہ دی۔ آپ حقدار ہیں نا، یطہرکم تطہیرا کا یہی فرق ہے نا کہ عام بندہ مسجد میں پیدا نہیں ہو سکتا، علی کعبہ میں تشریف لے۔ اے امام زمانہ کی ریت، اے 12ویں مولا کا انتظار کرنے والے، جب تیرا 12واں آئے گا نا اور تیرے 12ویں کی حکومت ہوگی تو اس وقت 12ویں کی ریت کے گھر
امام زمانہ کی ریت جو ہوگی ایک ایک بندے کا ہزار بیٹا ہوگا، کیونکہ اتنے تک آپ نے بات قبول کر لی ہے، ورنہ مجھے ذکر کی قسم میں یہیں پہ بات چھوڑ رہا تھا، آپ اگلے جملے کے حقدار بن گئے ہو تو سنو، ہزار بیٹا ہوگا، لیکن امام زمانہ کی ریت کی صفت کیا ہے؟ فرمایا ان کا دن گھوڑوں کی پشتوں پہ گزرے گا، کیونکہ وہ مجاہد ہوں گے، ان کی رات مصلی عبادت پہ گزرے گی، کیونکہ وہ عابد ہوں گے، ساری رات مصلی عبادت پہ، ساری رات سارا دن گھوڑے کی پشت پہ، ہزار بیٹا بھی ہوگا، اور جن کی ریت نازل ہو وہ تیری طرف پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سنا مت نہیں، فرمایا ہزار بیٹا، وہ بھی علی کی ماں کعبہ کے دروازے پہ کھڑی ہے، بس یہ کہنا تھا، دیوار پھٹ گئی، علی کی ماں اندر چلی گئی، میں کہتا ہوں علی کی ماں میں جانتا ہوں تو نے دعا کی تیرے لیے دیوار پھٹ گئی، جب دیوار پھٹ سکتی ہے نا تو تیرے لیے تالا بھی کھل سکتا تھا۔ علی کی ماں تو دیوار کے ساتھ کیوں گئی؟ دروازے کے پاس آتی، پالے والے میرے لیے تالا کھول دے، تالا کھل جاتا، اور تو در سے اندر جاتی، در سے اندر جاتی، تو دیوار کے ساتھ کھڑی کیوں ہوئی؟ فرمایا کیونکہ جانتی ہوں یہ جو آنے والا ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، یہ ہے محمد کا در، یہ ہے محمد کا در، در میں نہیں لگتا، در دیوار میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیوار میں اچھا لگتا ہے۔ اچھا علی کی ماں اندر، دیوار آپس میں مل گئی، دیوار پہلے پھٹی ہے، خلیل اللہ خوش ہے، محنت معمار ہستی ہے، اللہ اکبر، محنت معمار ہستی ہے، اے نبی اور بیت اللہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، نبی اور بیت اللہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہنستے ہیں، ادھر دیوار ہستی ہے۔ علی کی ماں کعبہ کے اندر دیوار مل گئی، باہر تالا ہے، کھولنے والوں نے بہت کوشش کی، تالا نہ کھلا، 13 گزری، 14، 15، پریشان ہے، اللہ پریشان ہے، سارے لوگ جمع ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، وہ ممن لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے میں نے کچھ ایسے جوڑے بنے ہیں جن کی حقیقت تم سمجھ ہی نہیں سکتے، زمانہ پریشان ہے، ابو طالب بڑا مطمئن ہے، ابو طالب سب سے زیادہ مطمئن ہے، حالت اطمینان میں ہے۔ 13 رجب گزر گئی، علی کی تشریف آوری کعبہ میں ہوئی، علی کی تشریف شک نہیں جس میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کے 4 مصرے سنیے گا، شاعری کیوں کرتے تھے، قرآن کے مفسر ہیں مترجم ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی، انہوں نے کہا شک نہیں جس میں وہ تیری یکتائی ہے، کچھ بہکتا ہے مشاعری، وہ تو بھی سودائی ہے، ابھی ہم مشاعریت کی بات کر رہے ہیں نا، مالک درجات بلند فرمائے، یقیناً بلند ہے، مزید بلند ہوں، ہم بھی انہی والی بات کرتے ہیں۔ علامہ غضنفر عباس صاحب فرماتے تھے کہ جو علی کو اللہ مانے اس پہ لعنت، پھر فرماتے تھے بات مکمل سن لینا، جو علی کو اللہ مانے اس پہ بھی لعنت، جو علی کو اپنے جیسا سمجھے اس پہ بھی وہ تیری یکتائی ہے۔ علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ معاملات کچھ ایسے ہیں نا، رجب کے بارے میں نبی نے فرمایا الرجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ جو کعبہ ہے نا یہ ہے بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر، کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر، رجب اللہ کا مہینہ، بات عجیب ضرور ہے، مہینہ بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا، آنے والا علی ہے، مہینہ بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا، آنے والا علی ہے میرے محترم، شک نہیں جس میں وہ تیری یکتائی ہے، کچھ بہکتا ہے مجھے، وہ
بھی تو سودائی ہے. لم یلد پر ہے ایمان لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی ہے. لم یلد پر ہے ایمان لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی ہے. 3 دن علی کی ماں کعبہ میں کتابوں کے لفظ کتاب سے پڑھ رہا ہوں. بولے تو علی بن فی جوف الکعبہ، بولے تو علی بن فی جوف الکعبہ. علی کعبے کے کسی کونے میں تشریف نہیں ہے، علی کعبہ کے سنٹر میں تشریف ہے. رکن یمانی پھٹی ہے نا، رکن یمانی اسا اپنی سرحد کی زبان میں جانے چنڈ، اردو میں کہتے ہیں کونا، عربی میں کہتے ہیں رکن. کعبہ کے 4 رکن ہیں، یہ 4 کونے ہیں، یہ 4 چنڈا ہیں. کعبے کے 4 کونے ہیں، 4 رکن ہیں، اور جو رکن جس ملک کی طرف ہے اس رکن کا نام اس ملک کے نام پہ ہے. اسے کہتے ہیں رکن یمانی، کیونکہ یہ یمن کی طرف ہے. علی کی ماں رکن یمانی کے قریب ہوئی اور رکن یمانی پھٹا. علی کی ماں رکن یمانی سے داخل ہوئی. واہ خدا تیرے کیا کہنے، جو بھی جس مسلک سے بھی ہو حکم ہے کعبہ کے 3 رکن کا صرف طواف کرے، لیکن رکن یمانی کو بوسہ دینا لازمی ہے. سلامت ہے، زبان کلام میں تاثیر نصیب ہو. رکن یمانی کو اللہ نے پہلے سے بندوبست کر دیا تھا، جہاں سے علی کی ماں نے گزرنا ہے وہاں پہ بوسہ دینا ہے. بوسہ علی کعبہ کے درمیان میں. اچھا کعبہ قبلہ بنا ہے. اچھا یہ جو کعبہ قبلہ بنا ہے، کیا کعبہ کی کوئی دیوار قبلہ تو حکم رکھتی ہے؟ یہ دیوار قبلہ ہے. اگر دیوار قبلہ ہوتی نا تو پھر جو کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے جدھر بھی رخ کرے گا نا کسی نہ کسی دیوار کو پشت ہو جائے گی، اور دیوار کو پشت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قبلہ کو پشت ہو رہی ہے. اگر دیوار قبلہ ہے، اگر دیوار قبلہ ہے تو دیوار کو پشت ہو جائے گی. دیوار کو پشت ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ قبلہ کو پشت ہو رہی ہے. پھر قبلہ کو پشت ہونے سے تو نماز ہوگی نہیں. اور پھر پوچھتے ہیں علماء سے کہ جس کے لیے کعبہ کھل جائے وہ اندر جا کے نماز پڑھے تو وہ کدھر رک کرے. ہر مذہب کے عالم نے مشترکہ لکھا ہے کہ اگر تیرے لیے کعبہ کھل جائے جدھر پشت ہوتی ہے ہو جائے، سنٹر کی طرف رخ کرنا، سنٹر کو پشت نہ کرنا، سنٹر کو پشت نہ کرنا. کیوں کہ سنٹر میں تشریف لائے ہیں علی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کے آنے والے مکان کو پشت کر دی جائے تو نماز باطل ہے، اس کے نام کو پشت کرنے سے کیا ہوگا؟ 3 دن علی کی ماں نے کعبہ کے اندر گزارے. 3 دن لوگ پریشان. 13 14 بیت اللہ میں علی بیت اللہ میں بیت عربی میں عربی جانا بیتوتا مبیت، اس کا مطلب ہے رات گزارنا. عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے دار، دار بھی گھر کو کہتے ہیں، ایک ہے بیت، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں. لیکن فرق ہے، اگر خالی اپنے مکان بنا دیا نا اور اس میں کوئی رہتا نہیں اسے عرب کبھی بھی بیت نہیں کہتے، کیونکہ بیت وہ بنے گا جس میں رات گزاری جائے گی. اگر رات نہ گزاری جائے تو عرب اسے بیت نہیں کہتے، عرب اسے دار کہیں گے. جو خالی ہے وہ دار ہوتا ہے، جس میں رات گزاری جائے وہ بیت ہوتا ہے. یا علی تیرے کیا کہنے، 3 راتیں تو نے گزاری بن بیت اللہ گیا. 3 راتیں تو نے گزاری بن بیت اللہ گیا. اب جب 3 دن گزرے، 16 کو رسول خدا تشریف لے، اصحاب بھی ساتھ ہیں، پورا عرب جمع ہے، پورا عرب دیکھ رہا ہے کہ 3 دن ہو گئے. علی کی ماں اندر ہے، تالا کھولنے کے باوجود کسی سے کھلتا نہیں ہے. چابی ایک نہیں تھی، ایک چابی نہیں تھی، کیونکہ کعبہ اس وقت اس مکہ کے لوگوں کے مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے. ہر قبیلے کے لیے ایک چابی ہوتی تھی. ہر قبیلے نے کوشش کی، کسی قبیلے کی چابی نے کام نہیں کیا، کام نہیں کیا، تالا نہیں کھلا. رسول خدا تشریف لے، پورا عرب جمع ہے، حیران ہے کہ
دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پہ کھلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پہ کھلے ہوں گے۔ کعبہ سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے، نور کے دو ٹکڑے آپس میں ہاتھ میں اٹھایا، یا علی کچھ سناؤ، فرمایا کیا سناؤں؟ تو میں سناؤں زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ یا علی یہ بھی سنا ہے کہ تو نے 3 دن ہو گئے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا، یا علی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اچھا آؤں تیری نصرت کے لیے، خرچہ اپنے گھر کا اللہ اکبر کرنی تیری نصرت ہے، بس یہ کہنا تھا محمد مصطفیٰ نے تیرے نبوت سے زبان نکالی، تیرے امامت میں ڈالی، علم کے چشمے جاری ہوئے، نبی کے لعاب دل چوسا علی نے۔ علی مسکرا کے فرمانا ہے یا رسول اللہ یاد رکھنا پہلے دن سے ہی زبان علی کو دی ہے، پہلے دن سے ہی زبان علی کو دی ہے۔ ہاتھ پہ اٹھایا، باہر تشریف لے آئے، اچھا دروازے سے باہر آئے، دروازہ کھلا تھا نا، نبی دروازے سے باہر آئے، یا رسول اللہ علی فرماتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں، میں محمد کا عبد ہوں۔ یا علی تیرے عبد کے لیے دیوار شک ہو سکتی ہے نا، ہمیں یقین ہے تیرے لیے بھی شک ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ تو بھی تو ادھر سے شک کرا دے اور تو بھی تو ادھر سے گزر، جہاں سے علی آیا ہے تو دروازے سے کیوں نکل رہا ہے؟ فرمایا کیونکہ جانتا ہوں پورا عرب جمع ہے، سارا عرب دیکھ رہا ہے علی ہے میرے ہاتھوں پہ، میں ایسے نکلوں گا دروازے سے عرب والوں کو اور زمانے والوں کو پتہ چلے گا اللہ کے دروازے کی کنڈی جب بھی کھٹکھٹاؤ ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوتی، ملاقات جلی سے باہر سب کے سامنے، سب کے سامنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لوری دی، نبی نے لوری دی، سنتے ہو نبی کی لوری، ہاتھوں پہ اٹھا کے کون سی لوری دی اٹھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا علی لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، بس ادھر سے یہ لوری شروع ہے، یہ لوری شروع ہے، دم کا دمی، روح کا روحی، جسم کا جسمی۔ جبرائیل نازل ہوا، اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے کیونکہ جسم نہیں رکھتا ورنہ خود لوری دیتا، مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کے حصے کی لوری ہوں۔ جبرائیل تیری کون سی لوری ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا علی انت وجہ اللہ ہے، انت عین اللہ ہے، انت قلب اللہ ہے۔ ادھر محمد کی لوری شروع ہے، ادھر علی کے، ادھر اللہ کی لوری شروع ہے، دونوں لوریوں میں ایک جملہ دونوں نے اکٹھے کہا، جبرائیل نے اللہ کی طرف سے کہا انت نفس اللہ ہے، محمد نے اپنی طرف سے کہا انت نفس نبی۔ علی ایک وقت میں دو کا ہو گیا، نفس نبی بھی ہو گیا، نفس جلی۔ ایک ہی وقت میں علی دو کا ہو گیا، نفس اللہ بھی ہو گیا، نفس نبی بھی ہو گیا۔ اٹھا کے گھر لے آئے، 16 رجب کو گھر لے آئے، پینگوڑے میں سلایا ماں نے، اور ماں نے ایک کپڑا باندھا، جب اسد تساں بدھنا آتے ہیں، بدھنا ایسے ایک کپڑا باندھا ہاتھوں پہ۔ یہ عرب کا رواج ہے، یہ جو بدھنا باندھتے ہیں نا، بندھن، یہ بندھن بچوں کو باندھنا یہ عرب کا رواج ہے۔ علی کی ماں نے ایسے باندھا، پیچھے ہٹی، مڑ کے دیکھا تو علی توڑ چکے تھے، مڑ کے دیکھا تو علی توڑ چکے تھے۔ اچھا یار یہ بندھن توڑ دیا، کہا ماں میں اسداللہ ہوں۔ علی کی ماں نے دوسرا مضبوط بندھن باندھا، علی نے وہ بھی توڑ دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ذکر کی قسم کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں، ساتواں مضبوط ترین یمن کے کپڑے کا، حریر کا مضبوط ترین بندھن باندھا۔ ادھر بندھن باندھ کے علی کی ماں پیچھے ہٹی، ادھر گلی سے آواز آئی، سانپ والا آ گیا،
کیسے ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو جانتے ہیں میری روزی روٹی اسی میں ہے، یہ میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام رکھا ہے بیار الولد۔ یہ جا کے میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ میں چھوڑ رہا ہوں، جسے یہ ڈس لے گا وہ حرامی ہوگا، جسے نہیں ڈسے گا وہ حلالی ہوگا۔ تو میں نے سنا ہے کہ ابو طالب کے ہاں بھی بچے کی آمد ہوئی ہے، تو میں یہاں پہ بھی آ گیا ہوں۔ اور لوگوں نے فرمایا اب تک کتنی جگہ پہ چھوڑ چکا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اپنے بچے پہ سانپ چھوڑنے دیتا ہے؟ کوئی بس ہم ایسے کہتے ہیں، لوگ گھبرا دے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں، ہم اگلی راہ لیتے ہیں، یا رسول اللہ میری روزی روٹی ہے۔ رسول نے فرمایا کہیں نہیں چھوڑا، کہا کہیں نہیں چھوڑا، مسکرا کے فرمایا میرا دل ہے آج یہاں پہ چھوڑ۔ اللہ جانے تو نے واہ واہ کی تجھے اس بات پہ زیادہ لطف آیا، کیونکہ میں تو قرآن میں پڑھ چکا ہوں کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تھا، جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تھا کہ وہ سانپ بن جائے، قرآن کہتا ہے فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اگر آیت نہ ہوتی تو اسی ممبر سے نہ کہتا، کیوں ہی موسیٰ نے دیکھا کہ اس کا ڈنڈا سانپ بن گیا ہے، وہ گھبرا کے بھاگا، اللہ نے آواز دی موسیٰ تو آنے نیند میں سے پریشانی کی ضرورت نہیں، واپس آ جا۔ 40 سال کا موسیٰ اپنے بنے ہوئے عصا سے گھبرا گیا، 3 دن کے علی نے قلعہ اجدر کیا۔ 3 دن کے علی نے قلعہ اجدر کی۔ اچھا یہ مولا کا نام ہے نا حیدر، یہ اس دن پڑھا کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، سرکار نے مذہب کے سامنے خیبر میں کہا تھا، یہ اس دن پڑھا ہے کیونکہ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دے۔ کیونکہ یہ تو ہم ہر لفظ کا میں شیر کر دیتے ہیں نا، ویسے بہت سے نام ہیں شیر کے، عربی زبان میں بہت سے نام ہیں، اسد، زرغام، لیث، غضنفر، حمزہ، حیدر، عباس بھی شیر ہے نا، عباس بھی شیر ہے نا، یہ سارے، لیکن یہ شیر کی حالتوں کے نام ہیں، اصل میں شیر کے نام نہیں، یہ شیر کی حالتوں کے نام ہیں، یعنی وہ شیر جو اپنی کرج سے پاتال کا پیتا پانی کر دے اسے عربی زبان میں اسد کہتے ہیں۔ اب میں ذرا شیروں کے معنی بتاؤ کہ شیروں کے معنی کیا ہے؟ وہ شیر جو اپنی کرج سے پاتال کا پیتا پانی کرے اسے اسد کہتے ہیں۔